الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت میں حدیث پاک کا مضمون ہے، قیامت میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ قیامت کے دن پیارے آقا کے قریب ہونے کا مقصد سمجھتے ہیں کہ اس دن جب سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی شخصیت کی ہوگی وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ بڑی مشکلیں ہوں گی، بڑی پریشانیاں ہوں گی، اور اس مشکل دن اگر ہم شافع روز محشر کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اگر قیامت میں قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں، دنیا میں غموں اور ٹینشنوں سے نجات چاہتے ہیں، اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، اپنی عزتوں میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک کثرت سے پڑھیے، اور جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں اپنے آپ کو درود پاک کا عادی بنا لیں، کیونکہ رمضان میں جو عادت پڑ جاتی ہے اللہ کریم کرم فرمائے تو پھر باقی سال بھی اسے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو تین باتیں بڑی اہم عرض کرنی ہے۔ نارملی یہ 5 روزہ 10 روزہ 15 روزہ تراویح جہاں ہوتی ہے وہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا ختم قرآن ہو گیا، اب ہم سے تراویح معاف ہو گئی، اب ہمارا تو ختم قرآن ہو گیا، اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، تراویح پورا رمضان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ آپ کو روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ ختم قرآن ہو گیا بڑی اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے اس مسجد میں بھی یقیناً تراویح تو ہوگی، آپ یہاں آ جائیں یا کسی بھی مسجد میں پڑھ لیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ با جماعت نہیں بھی پڑھ پا رہے تو اپنے طور پر بھی آپ نے 20 رکعتیں پڑھنا یہ لازمی ہے۔ اور یہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں وہ لوگ جو تراویح نہیں پڑھتے، ایسا مت کرنا۔ ختم قرآن ضرور ہو گیا ہے تو مسجد سے دور مت جانا۔ انفارچونیٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان کے شروع میں ماشاءاللہ مسجدیں بھی بھری ہوتی ہیں، تراویح میں بھی نمازی ہوتے ہیں، 5 7 8 رمضان کے بعد یہ ریشیو جو ہے یہ کم ہونے لگ جاتا ہے، جذبہ جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے، پھر تھوڑا جوش آتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، اور اس کے بعد جب عید کا چاند نظر آتا ہے یقین کریں کہ رمضان میں رونقیں دیکھ کر اتنا دل خوش بھی ہوتا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک رنج بھی آتا ہے کہ یار یہ رونقیں رمضان کے بعد کیوں نہیں ہوتی ہیں، یہ برکتیں رمضان کے بعد نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ کیا ہم پر صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ اب اپنے آپ سے پوچھیے ہم یہ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کو لاجیکلی نوجوانوں کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ نیٹ پریکٹس ہوتی ہے نا، کسی بھی بڑے مقابلے سے پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے، چاہے وہ فائٹنگ ہو، چاہے وہ اسپورٹس ہو، کوئی بھی بڑا مقابلہ ہو۔ اگر اس کو اس لاجک میں سمجھ لیں، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کو اللہ کریم نے اللہ نے اپنی رحمت سے ہم پر مہربانی کی، اسے بند کر دیا۔ شیطان بند ہمیں پریکٹس کا موقع دے دیا۔ تیاری کر لو پورا مہینہ، عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے، گناہ سے کیسے بچنا ہے۔ اور جب مقابلے کا ٹائم آیا پورا مہینہ پریکٹس کی، اور لگتا ہے ایسا پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ دن تو مقابلہ کر لیتے، کچھ دن تو ریزسٹ کرتے، کچھ دن تو شیطان کو بتاتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تیرا بندہ نہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے سچ بتاؤ، چاند رات کو مغرب کی نماز میں مسجد میں نمازی ہوتے ہیں، اور مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اعلان ہو جائے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اس رات امام صاحب سے پوچھو عشاء میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یار یہ کیا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، ہم انڈیلیبریٹلی بغیر کہے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان دیکھ جب تک تو بند تھا نا، جب تک تو ہم اللہ کی بات مان رہے تھے، جب تک تو ہم نمازی تھے، جب تک تو ہم اللہ کے فرما بردار تھے، اب تو آزاد ہو گیا، اب ہم تیری مانیں گے۔ کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ کیا اس بار بھی یوں مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ سچ بتاؤ، جو سکون مسجد میں مل رہا ہے آپ کو، جو نمازوں میں مل رہا ہے، جو تلاوت میں مل رہا ہے، ارے پوچھو ان 5 وقت کے نمازیوں سے، انہیں پورا سال یہ سکون مل رہا ہوتا ہے، انہیں پورا سال یہ برکتیں مل رہی ہوتی ہیں، تم 1 مہینے کے لیے آ کر پھر کیوں چلے جاتے ہو؟ اس بار آپ شیطان کو چیلنج دینا کہ میں تیرا نہیں، شیطان کا نہیں، رحمان کا بندہ ہوں، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ 1 مہینے میں اتنی روحانیت ہم نے حاصل کر لی ہے کہ شیطان کوشش کر بھی لے ہم نمازوں سے دور نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہم مسجد سے دور نہیں جائیں گے، ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے۔ یہ پریکٹس ہے آپ کی۔
اچھا پھر لیول آف ایمان کدھر پہنچ جاتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ روزہ سمجھو بندے کے ایمان کا لیول کدھر پہنچا دیتا ہے. آپ اور میں روزہ رکھ رہے ہیں، میں اور آپ کے کروڑوں لوگ رکھ رہے ہیں، ساری دنیا میں رکھ رہے ہیں، بوڑھے نوجوان بچے مرد عورت سب روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے دنیا میں کہ جب شام کو پیاس لگے بھوک لگے اور گھر میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ گھر میں چپکے سے پانی پی لیتا ہو، فریج میں فروٹ کٹا ہوا ہے پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا شربت بھی بنا ہوا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کوئی ایک بندہ ایسا ہے آپ کے پاس جو گھر میں کوئی بھی نہ ہو اکیلے میں پانی پی لیتا ہو؟ ارے گھر میں اکیلے تو دور کی بات، ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ یار منہ میں پانی ہے اور حلق خشک ہے، پیاس لگی ہے، عصر کی نماز ہے، مگر یہ خیال کرتے کہ قطرہ بھی اندر نہ چلا جائے. یار وضو خانے پہ کلی ایک گھونٹ پی لے، کون دیکھ رہا ہے؟ نہ رائٹ والے کو پتا چلے گا نہ لیفٹ والے کو پتا چلے گا. لیکن نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کمال دیکھو روزے کا، بچے کو یہ ایمان کتنا مضبوط کر گیا روزہ کہ دیکھو تم اکیلے میں بھی نہیں کھا رہے، اکیلے میں بھی نہیں پی رہے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ تو اس لیے تو آیا تھا، روزے کی جو حکمت قرآن میں بیان ہوئی لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے اس لیے فرض ہوئے، روزے نے بنا دیا پرہیزگار. لیکن یہ کیسا پرہیزگار بنا کہ کھانا تو نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر حرام دیکھتے وقت کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام سنتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام بولتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ جو رب تمہیں ایک قطرہ پانی پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں رمضان کے بعد جوا کھیلتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، وہ شراب پیتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، وہ سود کماتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، وہ بے حیائی کے گندے مناظر دیکھتے ہوئے اس رب کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو. جو بے حیائی کے اڈوں پر جاتے ہیں انہیں بھی اللہ کا کریم کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے. سوچو یہ رمضان ایکچوئل اس کی روح کو ہم نہیں سمجھتے، یعنی ہم نے ہر وہ کام اس مہینے میں کر لیا جو ہمیں کرنا چاہیے. تقویٰ، خوف الہی، اللہ پر یقین، وہ بھی مضبوط ہو گیا، ٹھیک ہے جناب، اور شیطان بند ہے، مسجدوں میں آ کر روحانیت بھی ہو گئی. مگر ایسا کیا ہوتا ہے ہمیں کہ ادھر رمضان گیا، بلکہ بدقسمت تو وہ ہیں جو رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں. ہاں تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور گناہ بھی چل رہے ہیں. ایک سوال آتا ہے لوگوں کی طرف سے، جناب اگر شیطان بند ہے تو پھر گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں دینے والے گالیاں دے رہے ہیں، موبائل فون پر بے حیائی کے مناظر دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، شیطان تو بند ہے، پھر کیوں ہو رہے ہیں گناہ؟ علماء بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے سائیکل چلاتے ہو نا، 10 15 20 25 پیڈل مار لیں، اب اس کے بعد پیڈل روک لیں، پھر بھی سائیکل چل رہی ہوتی ہے. شیطان نے 11 مہینے اتنے پیڈل مارے ہم پر، اتنی عادتیں خراب کر دی ہیں کہ وہ اندر بند ہے، ہم اس کا کام خود ہی کیے جا رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو، رمضان گناہ کے لیے نہیں ہے. خدا کی قسم یہ مہینے کی قدر سمجھنی ہو تو میرے آقا کی وہ حدیث یاد کرو. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان. تو ہمیں رمضان کی قدر کرنی ہے، گناہ نہیں کرنے. اور یہ جو گناہ ہونے کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بہت بڑی وجہ یہ بری صحبت ہے. اصل مسئلہ ہی میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ بری صحبت ہے. پلیز اس رمضان میں اپنی صحبت سوئچ کر دو، اپنی فرینڈ سرکل کو سوئچ کر جاؤ. جب مسجد میں آئی گئے ہو نا، نماز کی طرف آ گئے ہو نا، ایک اور ڈیسیشن لے لو کہ یار مجھے وہ دوست نہیں چاہیے جو مجھے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. مشکل ڈیسیشن ہے، میں مانتا ہوں. نوجوان بیٹھے ہیں، دوستوں کے بغیر زندگی ادھوری ہے. دوست نہیں ہوں گے تو مزہ کیسے آئے گا؟ لائف کی انجوائمنٹ کیسے ہوگی؟ اب یہ تم نے سوچنا ہے کہ تمہیں وہ دوست چاہیے جو جہنم میں لے جاتے ہیں یا وہ دوست چاہیے جو جنت کی طرف لے جائے. حدیث پاک بتاتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ دوست کسی کو بناتے وقت یہ دیکھ لو بندہ کیسا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا دوست کا دین ہوگا، جیسا اس کا ایمان ہوگا، باقی دوستوں کا بھی ویسے ہی ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. سچ بتاؤ کوئی ایک دوست ایسا ہے جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوست تو ایسے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، بری باتیں یاد آتی ہیں، عجیب عجیب پروگرام یاد آتے ہیں. جب دیکھو کوئی چیٹنگ کی بات کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ایسے دوست بنائے سارے تگڑم، مسجد میں جائے تو مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا مولوی ہو گیا بھائی، جمعہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، یہ کیا روز نماز. ایسے دوست جو نماز پڑھنے جاؤں تو میرا مذاق اڑائے. میرے بچوں میری ایک بات سمجھیں، جتنے نوجوان بیٹھے نا دنیا میں جتنے برے لوگ بنے، چاہے کوئی شرابی بنا، چاہے کوئی جواری بنا، چاہے کوئی ہیروئنچی بنا، چرسی بنا، ڈکیت بنا، چور بنا، جتنا بھی بڑا کرمنل بنا، کبھی پتہ ہی کہاں سے بنا، کیسے بنا، اس سے پوچھ لو. مجھ سے میری بات پر یقین نہیں نا تو کسی بھی ایسے شخص سے ملاقات ہو، اس سے پوچھ لو بھائی تمہیں عادت کدھر سے پڑی. کبھی بھی یہ بری عادتیں گھر سے نہیں ملتی ہیں. کبھی ماں باپ تھوڑی کہتے ہیں آؤ بچوں آؤ آج آپ کو شراب پلاتے ہیں یا آپ کو نشہ کرواتے ہیں یا آپ کو چوری سکھاتے ہیں. آلویز
یہ سارے برے کام یہ دوستوں سے ملتے ہیں. یہ برے دوست ہی ہوتے ہیں جو انسان کو ڈاکو، چور، شرابی، جواری. ایک وقت آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی روڈ پر نالوں کے اندر لوگ پڑے ہوتے ہیں. یہ بھی بعض اوقات بہت بڑے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن گھر والے کہتے ہیں کسی کام کا نہیں رہا، وہ نالی میں سو رہا ہوتا ہے کیونکہ نشہ کرتا ہے ہر وقت نشے میں. کبھی اس سے موقع ملے پوچھو تو یہی کہے گا کہ ایک دوست ملا تھا جس نے یہ پلا دیا تھا. وہ دوست تو پتہ نہیں کہاں ہے، میں آج نالی میں پڑا ہوا، گھر بھی چھوٹا، فیملی بھی چھوٹی. آپ سمجھتے نہیں بچے کیا کہتے ہیں، نوجوان کیا کہتے ہیں ماں باپ کو. نہیں، ہم شراب نہیں پیتے، ہم تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم کون سا جوا کھیلتے ہیں، دوست تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم تو ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم غلط کام نہیں کرتے، کمپنی دیتے ہیں. یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. ہم اس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے، جہاں رب کا غضب برس رہا ہے. لاجیکلی مجھے ایک بات بتائیے، اللہ نہ کرے کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے اور آپ چوتھی منزل پہ رہتے ہو اور پہلی منزل پہ آگ لگ جائے تو کوئی یہ کہے گا یار کوئی مسئلہ نہیں، میں تو قریب ہوں نا، آگ میرے یہاں تو نہیں لگی، پہلی منزل میں لگی ہے. پوری بلڈنگ خالی کروائی جاتی ہے کہ جناب یہی آگ اوپر بھی لگ سکتی ہے. پوری بلڈنگ خالی کر لیتے لوگ. جب دنیا کی آگ تمہارے قریب آئے تم دور ہو جاتے ہو، اور جس جگہ جہنم کی آگ کا سامان ہو رہا ہے، جس جگہ اللہ کے غضب کی بات ہو رہی ہے، اور تم اس کے پاس بیٹھ کے کہتے ہو میں نہیں کرتا، دوست کرتے. ارے کیا کرنا ہے ایسے دوستوں کا؟ پلیز بات سمجھیں. یہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بڑے جو آپ کو روکتے ہیں بری صحبت سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ابھی نہیں کر رہے برا کام، آپ ابھی نہیں جگہ حرام کام میں. لیکن یہ دوست ہیں جو تمہیں ایک دن اس حرام کام میں ڈال دیں گے. دوست وہ چاہیے کہ اگر میں غلط جگہ پر جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے کہے کہاں جا رہے ہو بھائی، یہ تو اللہ کی ناراضی والا راستہ ہے، آؤ جنت والے راستے پہ آ جاؤ. ایسے دوست بھی ہیں نا. دعوت اسلامی کا ماحول دیکھیں. اچھا مزے کی بات، ایک طرف میں نے آپ کے برے لوگوں کی لسٹ بیان کی نا، اب ذرا امام صاحب سے پوچھ لیجئے گا کبھی موقع ملے، بغیر ان سے پوچھے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جتنے یہاں پر آپ کو علماء، مبلغین، نیک لوگ، نمازی یہ ملے نا، ان سے پوچھ لینا یار آپ عالم کیسے بنے، آپ مبلغ کیسے بنے، آپ نے چہرے پہ داڑھی کیسے رکھی. تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ یار کوئی اچھا نیک دوست مل گیا تھا، کوئی ایسا ساتھی مل گیا تھا جو مسجد میں لے گیا، کوئی اجتماع میں لے گیا، کوئی اچھا ماحول ملا اور اس ماحول کی برکت سے میں عالم بن گیا، میں مفتی بن گیا، میں مبلغ بن گیا، میں نمازی بن گیا. سبحان اللہ. یہ 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے، دنیا میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کسی نیک آدمی سے پوچھو وہ بتائے گا اچھے دوست ملے تو میں نیک بن گیا. کسی برے آدمی سے پوچھو تمہیں بتائے گا مجھے برے دوست ملے میں برا بن گیا. اب آپ کی مرضی ہے آپ نے کون سی فیلڈ اختیار کرنی ہے، آپ نے کون سے دوست اختیار کرنے ہیں. ہم نے دوست ہی وہ رکھے ہیں جو رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی برائیوں کا پلان بنا رہے ہیں، تو ہم نے مسجدوں سے دور ہی ہونا ہے. اگر آپ اس بار یہ طے کر چکے ہیں کہ میں نے شیطان کی بات نہیں ماننی ہے، میں نے رحمان کا بندہ رہنا ہے، میں نے نمازوں کی پابندی رکھنی ہے، میں نے جہنم کے راستے پر نہیں چلنا ہے، تو خدا را اپنی صحبتوں کو چیک کیجئے، اپنے دوستوں سے دوری اختیار کیجئے. ارے خدا کی قسم دوست تو وہ ہونا چاہیے جب میرا وصال ہو تو مجھے غسل جو ہے سنت کے مطابق میرے دوست دیں، کفن پہنائے سنت کے مطابق، جنازہ میرا قبر میں سنت کے مطابق اتارے، اور اس کے بعد میری قبر کے کنارے قرآن خوانی کرے، نعت خوانی کرے، میرے مرنے کے بعد میرے دوست نماز پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرے. ہم نے تو دوست ایسے بنائے ہیں جن کو خود نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی، ہم مر جائیں گے تو غسل میت دینا انہیں نہیں آتا ہوتا. ہم گئے ہیں جنازوں میں، میت کے دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئیے بھائی ذرا اپنے دوست کو غسل دے دیں، کہتے ہیں ہمیں تو غسل میت آتا ہی نہیں. ارے بھائی جنازہ پڑھ لو، ہمیں تو جنازہ پڑھنا آتا ہی نہیں. اچھا بھائی اب قبرستان میں تمہارے دوست کو اتار رہے ہیں، آؤ ذرا قبر کے کنارے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو. اس دوست کو سورہ یاسین بھی نہیں آتی. کیا کرو گے ایسے دوستوں کا؟ کب تک ان دوستوں کے پیچھے بھاگو گے؟ صحبت صالح ترا صالح کنن، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت صالح ترا صالح کنن، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. یہ بڑا کمال کا فارمولا ہے اور یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو فارمولا بھی دے دیا ہے کہ شیطان کس جال کے ذریعے ہمیں مسجد سے اچک لیتا ہے، کس جال کے ذریعے ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے. ہمیں وہ چیز تبدیل کرنی ہے. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھو جن پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، شاید ہمارے دامن میں بھی چراغ ہو جائے گا. وہ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات کہتے ہیں اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جوے دکان اتاراں سودا بھاوے ملنے نہ لئیے کلے آن ہزاراں. وہ کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. کبھی گئے نا عطر کی دکان پہ، پرفیوم شاپ پہ، پیسے خرچ کرے نہ کرے فری میں خوشبو آ رہی ہوتی، مزہ آ رہا ہوتا. اچھا تھوڑے بہت سیمپل بھی لگا دیتا ہے، گھر آ کر بھی خوشبو مل رہی ہوتی، واہ یار کیا عطر تھا، پیسے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ ملا، فائدہ ہوا. یہ ہے اچھے بندے کی صحبت. آج بیٹھے ہو نا، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا اور آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں. ہم کچھ نہ بھی کریں، اچھوں کی صحبت فائدہ دیتی ہے. اور وہ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. کہتے ہیں برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی دکان. آپ نے دیکھا ہوگا جب ویلڈنگ ہوتی ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، اگر آپ اس کے قریب جائیں نا تو کہتے ہیں جتنے بھی کپڑے بچا لیں، گھر آ کے دیکھو گے کوئی نہ کوئی چنگاری
داری نے تمہارے کپڑے میں کرتے میں سوراخ کر دیا ہوگا. یہ برے بندے کی صحبت ہے. ہم کہتے ہیں نا میں نہیں کھیلتا, میں نہیں پیتا, میں نہیں کچھ کرتا. یہ سوراخ اس کی صحبت کر دے گی تمہاری عمل کی چادر میں, تمہاری روحانیت کی چادر میں سوراخ کر دے گی. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, اور آج ہم یہ نیت کر لیں کہ اب رمضان ختم ہو جائے, ہم نے مسجد چھوڑنی نہیں ہے. ہم نمازی رمضان میں بھی ہیں, ہم رمضان کے بعد بھی ہیں, ہم رحمان کے بندے رمضان میں بھی ہیں, ہم رمضان کے بعد بھی ہیں. اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں, خوب صدقہ و خیرات دیں. یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے, غریبوں میں تقسیم کریں تاکہ ان کا رمضان اچھا گزرے, ان کی عید اچھی گزرے. اپنی زکات پوری دے, زکات میں بخل نہ کرے. اور اپنے غریب رشتہ داروں کے بعد میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی ایک عظیم الشان تحریک ہے, جو دنیا کے تقریباً ہر کونے میں دین کی خدمت کر رہی ہے, الحمدللہ 6,500 کے قریب ہمارے مدارس ہیں, 3.25 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں, 1 لاکھ حافظ قرآن بن چکے ہیں. اللہ نے بڑا کرم کیا, صرف 1 سال کے اندر 2021 میں دعوت اسلامی نے الحمدللہ صرف پاکستان میں 9,000 حافظ قرآن پروڈیوس کیے, 45,000 بچوں نے صرف 1 سال میں ناظرہ قرآن ختم کیا. یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, ذرا ان سے پوچھ لیجئے 15-20 سال پہلے کراچی میں تراویح سنانے کے لیے کراچی کے باہر سے حافظ بلانے پڑتے تھے, حافظ ملتے نہیں تھے. اب مجھے بتاؤ کراچی کی کون سی گلی ہے, کون سا محلہ ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ, اتنے حافظ دعوت اسلامی نے امت کو عطا کیے, علماء عطا کیے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. سال کی 600 کے قریب مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. اللہ کے کرم سے ویلفیئر کے کام کی بات کریں, 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو ان 2 سالوں میں پکا ہوا کھانا, راشن, الحمدللہ رقم دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF تقسیم کر چکا ہے. 50,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون کی بوتل فراہم کر دی گئی ہے. تو جو تنظیم اتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہو, جس کے اربوں روپے کے اخراجات ہوں, ہمیں چاہیے, ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. تو اپنی زکات میں, اپنے فطرے میں, اپنے عطیات میں دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. آخری بات, یہ فطرہ دیں گے نا, شیطان کا ایک اور وار, فطرہ بچپن سے لوگ دے رہے ہیں, برسوں سے دے رہے ہیں, لیکن جب بھی دیا تو گندم کا ہی فطرہ دیا. بھائی یہ بھی تو غور کرو کہ حدیث پاک میں صرف گندم کا فطرہ اعلان نہیں ہوا. آقا علیہ السلام نے 4 قسم کے فطرے بیان کیے تھے. وہ کیا تھا؟ کھجور کا, جو کا, کشمش کا اور گندم کا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس کو اللہ نے نوازا ہے, ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھا رہے ہیں, 4 قسم کی فرائی کھا رہے ہیں, 4 قسم کے فروٹ کھا رہے ہیں. اور فطرہ کون سا دینا ہے؟ سب سے لوئسٹ کیٹیگری والا. عید کے کپڑے سب سے بہترین چاہیے, بچوں کے لیے چیزیں برانڈڈ چاہیے. فطرہ کون سا؟ سب سے سستا والا. اپنے دل سے پوچھو یار, یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ جب اللہ نے آپ کو اور مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا تو فطرہ بھی تو سب سے اچھا دینا ہے نا. اور یہ کہہ کر دینا ہے کہ اللہ تو نے مجھے لاکھوں سے اچھی زندگی دی, کروڑوں سے اچھی زندگی دی, شکرانے میں میں فطرہ بھی سب سے اچھی کوالٹی کا دوں گا. پھر دیکھیں اللہ کیسا نوازتا ہے. جن کو اللہ نے توفیق دی وہ اجوا کھجور کا فطرہ دے. ہاں, اجوا کھجور سے 8,000 روپے کا فطرہ بنے گا, کوئی کم نہیں ہوگا. یہ اللہ کی راہ میں جائے گا, ملٹیپلائی ہو کر ہی آئے گا. اور دعوت اسلامی کو فطرہ دیں گے تو اس سے علماء بنیں گے, مسجدیں بنیں گی, مدرسے بنیں گے, خوب دین کا کام ہوگا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بار اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.